السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ٹچ اینڈ وظائف کے ناظرین، امید ہے کہ آپ اللہ پاک کی رحمت سے خیریت سے ہوں گے۔ اور نبیوں کو دیے خدا نے معجزے، اور نبیوں کو دیے خدا نے معجزے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ محترم سامعین، آج ہم اپنے نبی علیہ السلام کے ایسے معجزے کی بات کریں گے، ایسے معجزے کے بارے میں سنیں گے کہ جس کو سن کے آپ جھوم اٹھیں گے۔ اور اس معجزے کو، اس حدیث پاک کو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنی فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 کے اندر تحریر فرمایا ہے، اور حاکم مستدرک ابو نعیم دلائل اور امام بہقی کے حوالے سے حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام لایا ہوں، مجھے ایسی چیز دکھائے کہ میرا یقین پکا ہو جائے، میرا یقین بڑھ جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا چاہتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو سامنے درخت نظر آ رہا ہے، اس درخت کو آپ بلائیں اپنے پاس کہ وہ آپ کے پاس حاضر ہو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جا اس درخت کے پاس اور اس کو جا کے بول کہ تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ وہ اعرابی اس درخت کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ اے درخت، تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ وہ درخت جب اس نے یہ آواز سنی کہ تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے، تو وہ درخت اپنے کبھی دائیں مڑتا ہے، کبھی بائیں مڑتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے مڑ کے اپنی جڑوں کو زمین سے اکھیڑتا ہے، اور زمین سے اکھیڑ کے وہ زمین کو چیرتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اور حضور کی بارگاہ میں نہ صرف حاضر ہوتا ہے بلکہ حاضر ہو کے کہتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب اس اعرابی نے یہ دیکھا تو وہ اعرابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کافی ہے، مجھے کافی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ درخت اپنی جگہ پلٹ جا، اپنی جگہ پہ واپس چلا جا۔ تو وہ درخت واپس اپنی جگہ پہ جا کے اپنی جڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا اور اسی طرح جم گیا جیسے پہلے تھا۔ جب اعرابی نے یہ سب کچھ دیکھا تو اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت عطا فرمائے کہ سر اقدس اور دونوں پاؤں مبارکہ کو بوسہ دوں۔ حضور علیہ السلام نے اجازت دی۔ پھر عرض کی، اس اعرابی نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے اب اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ نہ کرنا، مخلوق میں کوئی کسی کو سجدہ نہ کرے۔ میں کسی کے لیے اس کا حکم کرتا ہوں تو عورت کے لیے حکم کرتا ہوں کہ حق کے شوہر کی تعظیم کے لیے اسے سجدہ کرے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے اس اعرابی کو فرمایا کہ اگر میں نے سجدہ کرنے کا حکم دینا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو تعظیماً سجدہ کرے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس اعرابی کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ اسی حدیث مبارکہ کو شفا شریف میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ محترم سامعین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کسی درخت کو بھی اشارہ کریں تو وہ درخت بھی میرے مصطفیٰ کی قدموں میں آ جاتا ہے، اور نہ صرف قدموں میں آتا ہے بلکہ ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کرتا ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام اس کا سلام سنتے بھی ہیں اور اس کو آگے جواب بھی دیتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ میں ایک ایسا پتھر ہے جو مجھ پر سلام بھیجتا تھا اس وقت جب مجھ کو مبعوث کیا گیا، اور فرمایا کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں۔ اس حدیث پاک کے تحت ترمذی کی شرح تحفۃ الاخوذی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 92 پر یہ موجود ہے، قولہ کان یسلم علی ای یقول السلام علیک یا رسول اللہ، یعنی کہ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب ہے کہ وہ پتھر مجھ پر سلام پڑھتا تھا، یہ ہے کہ وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کی رسول آپ پر سلام ہو۔ اور مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں، مسلم شریف میں ہے کہ میں اب بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے قبل مجھ پر سلام بھیجتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔